تو امانت صاحب، بات ہو رہی تھی اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی اس وقت عرب معاشرہ کیسا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کس طرح سے ریولوشنائز کیا، ان کی جی تعلیم جو تھی اس سے کس طرح ترقی ہوئی، خواتین کے جو حقوق ہیں اس بارے میں بتایا، علم کی بنیاد رکھی۔ سر، عصر حاضر کی ہم بات کرتے ہیں، آج ہم بطور مسلمان یا جو ہمارا پورا اوور آل معاشرہ ہے پاکستان کی بھی اگر بات کر لیتے ہیں، تو ہم جس نہج پر پہنچ چکے ہیں، کتنی ضروری ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یا انسانیت کے لیے کیا لے کر آئے تھے۔ پہلے تو ہمیں اس کی آگاہی ہونی چاہیے۔ آپ اللہ کا کلام لے کر آئے تھے، یعنی قرآن مجید۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ تلاوت تو ہمارے ہاں بہت ہوتی ہے، لیکن بات ترجمہ قرآن پاک کو کون پڑھتا ہے، کون قرآن پاک کو سمجھتا ہے۔ جب ایک قوم جس مذہب کو مانے اس مذہب کی کتاب ہی کو نہ پڑھے تو ان میں تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ اور ترجمے کے ساتھ نہ پڑھے، اور یعنی بنیادی بات ہی ہے نا، انڈرسٹینڈنگ ہے نا، کہ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس ہے، کتاب ہے، وہ آپ نے اس کو بند کر کے رکھ دیا، کوئی خط ہے آپ نے رکھ دیا، آپ نے اس کو کھول کر پڑھا ہی نہیں تو اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ تو یہی معاملہ ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ وظیفوں کی کتاب ہے، یہ صرف برکت کی کتاب ہے کہ گھر میں اوپر کہیں رکھ دو تو اس سے گھر میں برکت رہتی ہے، بس ہم نے یہ اس سے۔ تو جب تک ہم اپنا یہ ایٹیچیوڈ، یہ رویہ ہم نہیں بدلتے اپنا، تو اس وقت تک ہماری زندگیوں میں تبدیلی، انقلاب نہیں آ سکتا۔ میں نے باہر دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ نوجوان بھی اپنی پاکٹ میں قرآن مجید رکھتے ہیں، یعنی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ایسے نوجوان دیکھے ہیں کہ جو مارک کرتے رہتے ہیں، ایسے نوجوان دیکھے ہیں جو وہ ہائی لائٹر ان کے پاس ہوتا ہے، وہ نشان لگاتے رہتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں نے پاکستان کے نوجوانوں میں یہ کلچر نہیں دیکھا۔ باہر نو مسلم میں دیکھتا ہوں ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے، یا اپنے جو مسلمان ہیں وہ بھی ایسے ہی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، خاص طور پر نوجوان نسل۔ ایک تو سب سے بڑا ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ کلچر ہم اس چیز کو نہیں بنا سکے۔ اگر ہم سکولوں میں بھی قرآن مجید کو لازم کرتے ہیں، وہاں پر بھی ایک کورس کی حیثیت سے ہوتا ہے، بچے کہتے ہیں بس رٹا لگاؤ، پڑھو، لکھو اور نمبر لو اور پاس ہو جاؤ۔ پڑھانے والے جو ہیں وہ اتنے ٹرینڈ نہیں ہوتے، وہ بھی ٹرین نہیں ہوتے، اور جو پڑھنے والے ہیں ان کو اس طریقے سے وہ ٹرین نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ ایسے پڑھاتے ہیں کہ جیسے کہ امتحان ایک بوجھ ہوتا ہے۔ ویسے بھی ہمارے ہاں جو طریقہ تعلیم ہے، تدریس ہے، وہ دنیا سے بالکل علیحدہ ہے۔ یہ ابھی پتہ نہیں ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، ابھی بہت وقت ہمیں لگنا ہے کہ دنیا میں تو اب آپ دیکھیں کتاب بھی متروک ہو گئی، اب ان کے پاس لیپ ٹاپ ہیں اور آئی پیڈ وغیرہ، یہ سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے۔ اب تو باہر کی دنیا میں وہ بھی بہت کم ہو گیا، صرف وہ ایک ان کے پاس کمپیوٹر ہے اور اسی پر ہی سارا کچھ ان کا ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان باتوں پہ ہمیں ایک تو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے ہم اس کو پڑھیں، دیکھیں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اچھا، پھر سیرت کو صرف یہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے سنایا جائے کہ جیسے ایک فضیلت کی بات ہے، برکت کی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ہستی انسانوں میں بہت بلند مقام پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ایک بشر ہیں، وہ ایک انسان ہے، اور وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہمیں ایسی باتیں سنائی جاتی ہیں کہ جس سے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بھئی ہم تو رسول اللہ کو فالو ہی نہیں کر سکتے، پیروی نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ رسول اللہ کی پیروی کرو، آپ کی اتباع کرو، اطاعت کرو۔ تو دوسرے نمبر پہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو اس طریقے سے اٹیچ کیا جائے انسانی جذبات اور احساسات اور معاشرہ، جو ہمارے مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، جو ہمارے رویے ہیں، ہم یہ سمجھیں اور یقین کریں کہ یہ رسول اللہ کی سیرت کی روشنی میں ہم اپنے ان مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ تو امانت صاحب، علماء کرام پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر تو آپ کے سامنے صورتحال ہے، ہم جس طرح سے دیکھیے، میں یہ اس حوالے سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیشہ جو ان پڑھ، جاہل اور جو ان اویئر شخص ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ایکسپلوئٹ ہوتا ہے، یعنی وہی استعمال ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ نہیں استعمال ہوتے۔ تو اس لیے قرآن مجید صرف ایک مولوی کے لیے نہیں اترا، عام انسان کے لیے بھی، ایک عالم کے لیے نہیں اترا، قرآن پاک آپ کے لیے بھی اترا ہے، میرے لیے بھی اترا ہے۔ دیکھیے، قرآن پاک میں ایک تو اکیڈیمک لیول ہوتا ہے نا، علمی مقام ہوتا ہے قرآن کا، وہ تو پھر یہ کہ آپ زبان سمجھتے ہیں، تاریخ سمجھتے ہیں، اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھتے ہیں، قرآن پاک کی زبان سے گہرائی کے ساتھ واقفیت حاصل کرتے ہیں، تو یہ چیز ہو گئی۔ لیکن قرآن کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ میں ہر انسان کے لیے قرآن نصیحت بھی ہے نا۔
اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، تو نصیحت تو آپ میں ہم سب حاصل کر سکتے آپ کہیں بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے۔ ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو، تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں۔